السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین اکرام، گزشتہ چند مجالس میں ان اعمال کا ذکر کیا جا رہا تھا جو انسان کی زندگی کے آخری گھڑیوں میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور جن اعمال کی برکت سے آخری اوقات میں آدمی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ انہی اعمال میں سے دو اعمال کا ذکر آج آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ایک عمل ہے اذان کا جواب دینا، دوسرا عمل ہے اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جو آدمی اذان ہوتے ہوئے سنے اور مؤذن جو کہہ رہا ہے اس کو دہرائے، وہی الفاظ کہے، تو یہ عمل بھی آدمی کے لیے حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کرنے کا اگر موقع آدمی کو میسر ہو، آدمی میں گناہ کرنے کی طاقت اور سکت موجود ہو، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے فطرت ہوتے ہوئے بھی آدمی گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ چیز بھی آدمی کے لیے حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے اس کو موت کے وقت میں کلمہ طیبہ کا پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی جب کسی بھی کام کے اندر لگا ہوا ہے اور اچانک اذان کی آواز سنائی دینے لگے تو اپنے کام کو روک کر کے مؤذن جو الفاظ کہہ رہے ہیں ان الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ ہم نے ایک خاتون کا نام سنا، زبیدہ، بہت مشہور خاتون ہے، بڑی خدمت انہوں نے مخلوق کی۔ جن علاقوں کے اندر پانی کی ضرورت تھی، مخلوق اس علاقے میں پانی کے لیے پریشان حال تھی، پینے کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کے لیے پانی میسر نہیں تھا، اس علاقے میں انہوں نے ایک بڑی سی نہر کھدوائی تھی جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ان علاقوں میں رہنے والے دوسرے جانور اور دوسری مخلوقات بھی اس سے سیراب ہوتے تھے۔ درختوں کو پانی اس نہر سے پہنچایا جاتا تھا۔ الغرض
ہر طرح کا فائدہ اس نہر سے لوگوں نے، اس علاقے والوں نے اٹھایا۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس خاتون کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میری مغفرت کر دی۔ اب یہ پوچھنے والے اس خاتون سے کہنے لگے کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا، مخلوق کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچایا، تمہاری مغفرت تو اس کام کی وجہ سے ہونی ہی تھی۔ زبیدہ نے بتایا کہ نہیں، میں نے یہ جو کام کیا، میری مغفرت اس بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جو مغفرت کی، مجھے جو بخشا، وہ ایک ایسے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں کھانے کے لیے دستر پر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے کھانا بالکل تیار تھا اور میں نوالا اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑ گئی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میری جو اوڑھنی ہے وہ میرے سر پر ٹھیک طریقے سے نہیں ہے۔ میں نے اپنا لقمہ جو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس کو واپس رکھ دیا، اپنے سر پر اوڑھنی کو صحیح کیا، پھر اپنے کھانے کے اندر لگ گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اکرام کی وجہ سے، اللہ کے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر میری مغفرت فرمائی۔ تو آدمی جب اذان سنے تو آدمی کے اندر اس ہونے والی اذان کا احترام ہونا چاہیے۔ جس کام کے اندر آدمی لگا ہوا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اذان بہت دیر تک نہیں ہوتی، 2-4 منٹ کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی اپنے کرنے والے کام کو 2-4 منٹ کے لیے روک دے تو اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر آدمی اذان کا جواب دے دے تو اس کے آخری لمحات میں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، یہ بڑا فائدہ آدمی کو حاصل ہوگا۔ اگر دنیاوی نقصان 4 منٹ میں ہوتا بھی ہے تو اس سے کہیں بڑا فائدہ آدمی کو حاصل ہو رہا ہے۔ اسی لیے آدمی کو جب اذان سنے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب اذان کا جواب دینا کس طریقے پر ہے؟ مؤذن نے جب اذان شروع کی، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو کلمات مؤذن کہتے جا رہے ہیں، سننے والے کو وہی کلمات دہراتے رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب مؤذن یہ کہیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس موقع پر سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ ان دو کے علاوہ باقی جو دوسرے کلمات ہیں ان ساروں کی جگہ پر وہی کلمات آدمی دہرائے گا جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اگر آدمی تلاوت کر رہا تھا، اچانک اذان ہونے لگی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دینا مستحب ہے، مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اگر تلاوت بھی کر رہے ہوں، ذکر بھی کر رہے ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے تلاوت کو، اپنے ذکر کو روک دے اور اذان کا جواب دے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو پھر اپنی تلاوت کے اندر آدمی لگ سکتا ہے، اپنے ذکر کو آدمی جاری کر سکتا ہے۔ اذان جب آدمی سنتا ہے تو دو جوابات آدمی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی نماز کی تیاری کرے، جیسے ہی اذان سنائی دی مسجد کی طرف آنا ہے، یہ عملاً جواب ہے۔ اور ایک ہے قولی جواب، زبان سے کہنا، جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہرانا۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے، ایسے بہت سارے واقعات اللہ والوں کے آپ کو ملیں گے۔ 40 سال گزر گئے، ایسے گزارے کہ مسجد کے اندر آئے، پھر اذان ہوئی۔ اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر حاضر رہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 40 سال کا عرصہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں گزارا۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے وہ تو پہلے مسجد آ چکا ہے، اسی لیے جو عملاً جواب دینا تھا
نماز کی تیاری کرنا، مسجد کی طرف قدم کا بڑھانا، یہ تو اس نے پہلے کر لیا، یہ جواب اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو قولی جواب ہے، مؤذن کی اذان کو سننے کے بعد ان کلمات کو دہرانا، یہ مسجد میں بیٹھنے والے پر بھی ضروری ہے، چاہے آدمی مسجد کے باہر رہے چاہے مسجد کے اندر رہے، آدمی کو اذان کا جواب دینا ہے۔ جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے پہلی اذان جو اس اردو کے بیان سے پہلے ہو جاتی ہے، اور دوسری عربی خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ جو دوسری اذان ہے اس اذان کا جواب قولی نہیں دینا ہے، بلکہ آپ زبان سے اس کو نہیں کہیں گے، دل کے اندر اگر اس اذان کا جواب دینا ہے تو دل ہی دل میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، زبان سے اس کو نہیں کہنا ہے۔ اس سلسلے میں جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، احادیث کے اندر بہت سارے فضائل بیان کیے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل بتائی اور یہ کہا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں انہوں نے پوری اذان شمار کرائی کہ جب مؤذن یہی الفاظ کہتے جائے اور سننے والا یہی الفاظ کہتے جائے، اس طریقے سے پوری اذان کا جواب جو سننے والا دے دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد میں درود شریف پڑھتا ہے، اور اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے جس کے اندر مقام محمود کو مانگا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود یہ ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پوری مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو عطا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے، قیامت کے روز میں اس آدمی کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو جو آدمی اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود پڑھے اور دعا کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی سفارش اس آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل اذان کے جواب دینے کے، اس کے بعد دعا کے پڑھنے کے روایات کے اندر، احادیث میں موجود ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے اذان کا جواب دینا، جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا، آخری وقت میں زندگی کے کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہوگا۔ دوسرا عمل اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جانا۔ آدمی کو طاقت ہے، اختیار ہے، چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن محض اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کی رضا کے لیے آدمی اس گناہ سے بچ رہا ہے، دور رہ رہا ہے، تو یہ چیز بھی آدمی کے لیے کلمہ طیبہ کے زبان پر جاری ہونے کا سبب بنتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا۔ اس وقت کے جو حاکم تھے وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے، لیکن ان کی بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی اور ان کو قریب آنے نہیں دے رہی تھی، اور جب یہ اس کے قریب جانا چاہ رہے تھے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، غصے میں آ کر کے بیوی نے کہہ دیا کہ دور ہٹو جہنمی، یہاں سے نکل جاؤ۔ جب اس نے اپنے شوہر کو جہنمی کہا تو اس حاکم کو بھی غصہ آ گیا، شوہر کو، اور اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم کو 3 طلاق۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے چلے گئے اور سو گئے۔ رات گزر گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دن ہونے پر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے غصے کے اندر اس کو طلاق دے دی، کاش اس کو طلاق نہ دیتا۔ اب یہاں دوسری طرف بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کو جہنمی نہ کہتی، دوسرا کوئی لفظ کہہ دیتی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے جو طلاق دی ہے یہ واقع ہوگی نہیں ہوگی، پڑے گی نہیں پڑے گی، میری بیوی مطلقہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔
اب علماء کے یہاں جانے لگے. جس عالم دین کے پاس جاتے وہ یہ کہتا کہ ہم اس کا جواب نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. اب آپ کے بارے میں ہم کیسے بتائیں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اسی لیے اس طلاق کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اب یہ بات شہر کے اندر پھیل گئی. جس طریقے سے جنگل کی آگ، ایسے ہی یہ بات پورے شہر میں لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوئی. یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرایا اور کہا کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور جب حاکم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس طلب کیا، اور جب وہ آ گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، کیا فتویٰ ہے اس بارے میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے تنہائی میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا موقع آیا کہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا؟ حاکم نے بڑا سوچا، سوچنے کے بعد میں کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایک موقع آیا تھا کہ میں اپنی ملازمت سے، اپنی ذمہ داری سے جلدی گھر آ گیا تھا، اور جب میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں پر اپنی ایک نوکرانی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی، نوجوان بھی تھی. جب میری اس پر نظر پڑی تو برائی کا خیال میرے دل کے اندر آ گیا، اور میں نے دروازہ لگا دیا تاکہ اس کے ساتھ گناہ کروں. اور میں اس علاقے کا حاکم تھا، اگر میں گناہ کر بھی لیتا تو کوئی ایک آدمی بھی میری سلطنت کے اندر ایسا نہیں تھا جو میرے عمل پر سوال اٹھا سکے. میں پورا قادر تھا کہ میں گناہ کر لوں. لیکن جب میں اس عورت کے، اس نوجوان لڑکی کے قریب ہونے لگا، اس لڑکی نے مجھے دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیا کہ یہ برائی کے نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈریے. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اللہ کا خوف میرے دل پر غالب آ گیا، اور میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کو جانے کی اجازت دے دی، اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اس کی بات سن لی تو انہوں نے فتویٰ لکھ کر کے دے دیا، تم جنتی ہو، تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کے رہو. اب جب دوسرے علماء نے یہ بات دیکھی کہ انہوں نے جنتی ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور طلاق کے نہ واقع ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، انہوں نے شور کرنے لگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کیسے ان کے جنتی ہونے کی بات سنائی اور ان کے طلاق نہ واقع ہونے کا فتویٰ کس طریقے سے دے دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ قرآن فتویٰ دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے دور ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت. اب اس کے اندر تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے اپنے نفس کو دور رکھے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی آیت کی بنیاد پر میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ آدمی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ سے ڈر کر کے ایک گناہ کو ترک کر دیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پیش آیا. ایک نوجوان جو مسجد کے اندر اکثر رہا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو پسند فرمایا کرتے تھے. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا اپنے باپ سے ملنے کے لیے رات میں گھر جایا کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزرتا ایک خاتون کا گھر اس راستے میں پڑتا تھا. وہ عورت اس پر فریفتہ تھی، اس سے محبت کرتی تھی. اس نے کسی طریقے سے اس کو روکا اور اس کو بہکایا، یہاں تک کہ یہ نوجوان گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. جب اس کے دروازے تک پہنچ گئے اس کے بعد میں وہ عورت اندر چلی گئی، اور یہ بھی لڑکا جب اندر جانے لگا اللہ کا خوف، اللہ کی یاد اس کے دل میں آ گئی، اور ایک آیت اس کی زبان پر جاری ہوئی جس کا معنی یہ کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد شیطان اس آدمی کو وسوسوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی صحیح طریقے پر دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کیا غلط کام کر رہا ہوں، کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. اللہ کی یاد کی وجہ سے ان لوگوں کو صحیح راستے نظر آنے لگتے ہیں.
یہ آیت جب اس کی زبان پر جاری ہوئی تو وہیں پر دروازے کے پاس بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا، اس نے اپنی باندی کو بلایا، دونوں نے اٹھا کر کے باپ کے دروازے پر اس کو چھوڑ دیا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے، اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلایا اور ان کی مدد لے کر کے بیٹے کو اندر گھر میں پہنچا دیا۔ جب بیٹا رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر گیا، بیٹے کو ہوش آیا اور باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ لیکن پھر جب باپ نے اصرار کیا اور پوچھا تو اس نے پھر وہ آیت پڑھ کر کے سنائی اور پھر اور ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا۔ جب باپ نے ہلا کر دیکھا، حرکت کوئی نہیں بلکہ اس کی روح نکل چکی تھی اور وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ کا خوف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاشرے میں رہنے والے افراد، اور پھر یہ صفات، یہ خصوصیات صرف صحابہ اکرام کے زمانے تک نہیں تھے، بلکہ اس امت کے اندر بعد والے افراد میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے محدث اور صوفی شمار کیے جاتے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ایک عورت نے ان کی طرف گناہ کا پیغام بھیجا اور اس کے اندر یہ لکھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میرے گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے لکھ دیا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب رات میں سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے سلیمان، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میرے ساتھ تھی، اس لیے جب گناہ کا موقع مجھ پر آیا تھا تو اللہ کی حفاظت کی وجہ سے میں گناہ سے بچا رہا۔ اصل کمال تو تم نے کر دیا کہ تم نے وہ کام ولی ہو کر کے کر دیا جو کام نبیوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ولیوں کو، اپنے ایسے بندوں کو پیدا کیا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بدن سے مشک کی بو آتی تھی، اسی لیے ان کا نام مشکی پڑ گیا تھا۔ اصل ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن مشکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، پوچھا کہ آپ کے بدن سے مشک کی بو آتی ہے، آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ لوگوں نے جب بہت زیادہ پریشان کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں کوئی مشک اور کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں ایک گھر کے سامنے سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑھیا دروازے پر کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ذرا اندر آ جائیے، اور میرے گھر میں ایک بیمار خاتون ہے، اس کے اوپر کچھ پڑھ کر کے پھونک دیجیے، شاید آپ کی دعا سے اس کو شفا ہو جائے۔ اب یہ اس بڑھیا پر اعتماد کرتے ہوئے بھروسہ کر کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اس بڑھیا نے پیچھے سے دروازہ لگا دیا اور اس مکان کی جو مالکہ تھی خاتون، وہ سامنے سے سنور کر کے آئی اور اس نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں روزانہ آپ کو دیکھتی تھی کہ اس راستے سے جا رہے تھے، مجھ کو آپ سے محبت ہو گئی اور میں اب آپ سے گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا اور پیچھے پلٹ کر کے جانے لگے۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو میں آواز پکارا کروں گی اور آپ پر تہمت لگاؤں گی اور سنسار کرا دوں گی یا پھر جیل بھجوا دوں گی اور مختلف مقدمات کے اندر آپ کو پھانس دوں گی۔ اس طریقے یا تو اس کے لیے تیار ہو جائیے اور میرے ساتھ گناہ کر لیجیے یا پھر سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ذرا مجھے بیت الخلا جانے دو، وہاں سے جب میں فارغ ہو کر آ جاؤں گا تو بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ اب اس خاتون نے سوچا کہ یہ تو تیار ہو گیا ہے، اب بیت الخلا جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، انہوں نے راستہ بتا دیا۔ اب یہ اللہ والے وہاں پر پہنچے اور وہاں پہلے زمانے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پہلے زمانے میں آج کی طرح بیت الخلا نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ پر گندگی جمع ہوتی تھی، پھر کسی موقع سے اس کو نکال کر کے دوسری جگہ پھینک دیا جاتا تھا۔
ٹھیک اسی طریقے سے ویسے ہی بیت الخلا اس مکان میں تھے. جب یہ اللہ والے وہاں بیت الخلا میں گئے، وہاں دیکھا بہت ساری نجاست، بہت ساری گندگی تھی. وہ سارا اپنے ہاتھ سے لے کر کے اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر لگا لیا. اور جب وہاں سے باہر نکلے، اس خاتون نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پوری نجاست لگا کر کے باہر آیا ہے، اس سے بڑی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، اس کو باہر کرو، گھر سے باہر نکالو. جب ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو پریشانی ہوگی، بدبو آئے گی، میرے کپڑوں کے اندر نجاست لگی ہوئی ہے. فوراً غسل خانے کی طرف گئے، نہا دھو کر کے اپنے کپڑوں کو اچھے سے دھویا، بدن کو صاف کیا. جب کچے کپڑے پہن کر کے غسل خانے سے باہر نکلے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ان کپڑوں کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، جو مشک کی خوشبو اللہ نے ان کپڑوں کے اندر دے دی تھی. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. جو آدمی اذان کا جواب دے، اور جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، ان دو عملوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ طیبہ جاری فرماتے ہیں اور اس کا حسن خاتمہ فرماتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمارا حسن خاتمہ فرمائے، آخری وقت میں کلمہ طیبہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرمائے، پوری زندگی اپنی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو حضرات سنت نے پڑھے، سنت پڑھ لی.